الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین صدق اللہ العظیم۔ معززین کرام، یہ 24ویں پارے میں سورہ حامیم سجدہ ہے، اس کی آیت نمبر 33 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس کی بات سے بڑھ کے اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور عمل بھی اچھے کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ بھی کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو اللہ کریم نے یہ واضح فرما دیا کہ اس کے کہنے سے بڑھ کے کسی کا اچھا قول نہیں ہو سکتا جو اللہ کی طرف بلائے۔ تو یہ اللہ کی طرف بلانے والا کون ہے، اس سے کون مراد ہیں، کون سی ہستیاں ہیں؟ تو کنز الایمان میں سید نعیم الدین مرادی آبادی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے وہ لوگ یعنی جو اللہ کی توحید اور اللہ کی عبادت کی طرف بلائے، اس سے وہ لوگ مراد ہیں۔ اور پھر جو پہلے نمبر پہ آتے وہ انبیاء کرام ہیں جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور پھر وہ لوگ جو آپ کی دعوت پہ یعنی ایمان قبول کریں اور آگے پھر وہ نیکی کی دعوت دیں، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور علماء کرام بھی، چونکہ وہ بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں، تو ایک یہ بھی حدیث شریف ہے، امی و ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں اس سے مراد مؤذنین ہیں، جو اذان دیتے ہیں، وہ مؤذن جو ہیں وہ مراد ہیں۔ تو چونکہ وہ بھی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، وہ کہتے ہیں کہ آؤ نماز کی طرف، اس میں تمہاری بلائی ہے، کامیابی ہے، فلاح ہے، تو وہ بھی اس سے مراد لیں۔ یہ اذان جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے اور اس کا حکم مثل واجب ہے۔ تو یہ اذان کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آتا ہے، یہ ابو داؤد شریف، ترمذی اور ابن ماجہ اور دارمی نے اس کو روایت کیا ہے کہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو خواب میں دکھایا گیا، یہ اذان تلقین فرمائی گئی۔ تو آپ نے جب اس خواب کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں کیا تو آپ نے فرمایا یہ خواب حق ہے، یہ خواب سچا خواب ہے۔ اور پھر آپ نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ جاؤ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دو، میری طرف سے کہو کہ تم اذان کہو، کیونکہ ساتھ فرمایا کہ ان کی آواز جو ہے وہ تم سب سے بلند ہے۔ تو آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو مؤذن کے طور پہ آپ کا انتخاب فرمایا۔ یہیں پہ ایک ضمناً بات کروں کہ دیکھیں یہ عقلاً بھی محال ہے، نقلاً بھی محال ہے کہ جس کا انتخاب امام الانبیاء علیہ السلام فرمائیں، بھلا اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے، کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے؟ تو کچھ لوگوں نے یہ بات یعنی یہ واقعہ کی صورت میں وہ بیان کرتے ہیں کہ جی آپ وہ سین کی جگہ پہ شین پڑھتے تھے یا اس طرح کے، یا انہوں نے اذان نہیں دی، ان کو روکا گیا، پھر دن نہیں چڑھا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء کرام اس چیز کا یہ یہاں وہ انکار کرتے ہیں کہ ایسا واقعہ نہیں ہوا، کوئی مستند روایات ایسی نہیں ملتی۔
تو اختلاف ہے علماء کرام کا اس واقعہ کے بارے میں۔ اور دوسرا یہ بھی ہے، عقل بھی اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ جس کا انتخاب امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے، بلا اس میں کوئی خامی یا کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ تو ضمناً بات کر دی۔ تو یہ اس کی فضیلت جو مؤذن کی ہے، مسلم، احمد اور ابن ماجہ وغیرہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ مؤذن جو ہے اس کی گردن یا مؤذنین کی گردنیں کل قیامت کے دن سب سے بلند ہوں گی، اونچی ہوں گی۔ تو اس کی علماء کرام نے آگے مختلف انداز سے وضاحتیں بھی کی ہیں۔ کسی نے یہ کہا کہ کیونکہ وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھیں گے تو اس لیے وہ گردن بلند کر کے وہ اللہ کی رحمت کی امید کے لیے ایسا ہوگا۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ ثواب ان کو زیادہ دیا جائے گا، اس کے اعتبار سے یہ بات کی گئی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ قیامت کے دن شرمندگی سے بچ جائیں گے، کیونکہ عام طور پہ جو شرمندہ ہوتا ہے نا، وہ آپ جانتے ہیں وہ سر اٹھا کے بات نہیں کر سکتا، تو اس لیے وہ شرمندگی سے مؤذن جو ہے کل قیامت کے دن بچ جائیں گے۔ اور اسی طرح امام احمد نے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے نا، وہاں تک ایک تو اللہ کی رحمت برستی ہے، اور پھر وہاں کا جتنا ایریا ہوتا ہے جہاں تک آواز جائے وہ اس بندے کی گواہی دیتی ہے، یہاں تک کہ پتھر اور ڈھیلا وغیرہ بھی اس بندے کی گواہی دیتی ہے۔ اور یہ بھی حدیث شریف کا مفہوم ہے، اور یہ بخاری اور مسلم وغیرہ میں یہ بھی حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کوئی اذان پڑھی جائے تو اذان کی آواز سن کے شیطان جو ہے نا وہ گوز مارتا ہوا، یعنی اس کی ہوا خارج ہونے لگتی ہے تو وہ دوڑ لگا جاتا ہے۔ کتنی لگاتا ہے؟ تو یہ بھی نبی کے رسول نے فرمایا کہ جس طرح مقام روحا ہے، روحا یہ مدینہ سے 36 میل دور ہے، تو اتنا دور وہ بھاگ جاتا ہے۔ پھر جب اذان ختم ہوتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، پھر جب تکبیر ہوتی ہے تو پھر وہ دوڑ جاتا ہے، پھر جب جماعت شروع ہوتی ہے، نماز شروع، تو پھر آ کے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ وہ کام یاد کر، وہ کام یاد کر، تو اس طرح وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ تو جہاں اذان ہوتی ہے نا وہاں امن رہتا ہے، تو مؤذنین کے لیے وہاں جنت میں محل بنائے جاتے ہیں۔ تو ایک حدیث میں ہے کہ ابن ماجہ اور حاکم وغیرہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا کہ جو 12 سال اذان کہے گا تو اللہ اس کے لیے یہ جنت واجب قرار دیتا ہے، اور اسی طرح یہ اس کے لیے یہ 60 نیکیاں اور قامت کہنے والے کے لیے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور بھی اس طرح اس کی فضیلت میں آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعے سے کرم فرمایا، آقا نے پھر رعایت فرمائی، 7 سال کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اور پھر بہقی شریف میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے 1 سال یعنی اذان کہی اس کا بھی کہ وہ اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا کرم فرمائے گا۔ تو ایک یہاں تک بھی ملتی ہے کہ جس نے 5 وقت کی، یعنی ایک دن رات میں 5 وقت اذانیں دیں، تو اگر اللہ تعالیٰ نے جس نے پھر امامت کروائی، دیکھیں امام کی بھی شان دیکھیے گا، امامت کروائی تو اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ اس لیے ہمیں ان لوگوں سے تعلق بھی بنانا چاہیے، پیار بھی کرنا چاہیے۔ اور یہ تو حدیث شریف واضح ہے نا، بہت مشہور حدیث ہے، آقا فرماتے المرء مع من احب او کما قال، دنیا میں تم جس سے محبت کرو گے کل تمہارا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اگر نیک لوگوں سے محبت کریں گے تو جہاں وہ ہوں گے وہاں، اور پھر یہ بھی اذان اور اقامت کے دوران جو وقت ہوتا ہے وہاں اس وقت میں جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتا اپنے فضل سے، ہیں جی۔ تو جو یہ مسئلہ سن لیتے ہیں، جو اذان کہے
تو اقامت کا بھی حقدار وہ ہے، تو اگر وہ ناراض ہوتا ہو تو پھر دوسرا اقامت نہ پڑھے، اگر وہ ناراض نہیں ہوتا تو پھر وہ دوسرا بندہ پڑھ سکتا ہے۔ اور یہاں یہ بھی ضمن عرض کروں کہ یہ بہار شریعت وغیرہ میں یہ لکھا ہے باقاعدہ کہ امام مؤذن سے بھی زیادہ اقامت کا حق رکھتا ہے، کہ وہ خود کہے یا کسی کو اجازت دے دے۔ تو اس لیے کئی یعنی لوگوں کی شاید ذہن میں یہ ہو کہ مؤذن اجازت دے گا تو کوئی بندہ اقامت دوسرا پڑھ سکتا ہے، ایسا بھی ٹھیک ہے، لیکن امام اس مؤذن سے زیادہ حق رکھتا ہے رتبے کے اعتبار سے کہ وہ کسی کو کہے گا اقامت تو وہ پڑھے گا، تو اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہوگی۔ تو اب ایک دو تلفظ کے بارے میں کچھ میں عرض کروں کہ یہ اللہ اکبر ایسے کہہ کے، اور اگر کوئی ملا کے کہنا چاہے اللہ اکبر تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ کوشش کرنا ہے کہ اس کو لمبا نہیں، جو تلفظ ہے اس کی ادائیگی، اور آگے زیادہ جو توجہ والی بات ہے، کئی دوست پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ ان یعنی یہ جو نا یہ نون درمیان میں آیا ہے تو اس کو کہتے ہیں نون ساکن۔ تو ایک یہاں ایک علمی بات کر جو قانون ہے، گرامر کا کہہ لیں، یہ قرات کا کہہ لیں، کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حرف لام آ جائے یا حرف را آ جائے تو اس کے بعد اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد لام آئے یا را آئے تو وہاں نون جو ہے وہ نہیں پڑھا جاتا۔ جس طرح لکھنے میں تو ان ہے، الف زبر نون ان، آگے لام الف لا ہے، تو لیکن چونکہ نون ساکن ہے، یہ نون ساکن اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر اعراب نہیں ہوتا، جزم ہوتی ہے، تو آگے لام ہے تو اب یہ نون نہیں پڑھا جائے گا۔ جس طرح کہتے ہیں نا سائلنٹ، یہ نون سائلنٹ ہوگی، اس کی آواز نہیں، اللہ پڑھا جائے گا اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ تو اسی طرح یہ جس طرح وہ را کی مثال، یہ قرآن مجید کے پہلے صفحے پہ سورہ اگر بقرہ پڑھا جائے تو پہلے آگے دوسرے صفحے پہ آتا اولئک علی ھدی من ربہم، وہاں بھی لکھنے میں من ہے، آگے را ہے تو یہ نون ساکن ہے، وہاں بھی یہ نون نہیں پڑھیں گے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ایسا پڑھیں گے۔ آگے اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو یہاں بھی کئی دوست اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ عرض کر دوں کہ یہ جو ہے نا اذان میں اور اقامت میں محمد الرسول اللہ آئے گا، اور کلمہ اگر پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی کلمے میں محمد الرسول اللہ ہے، اذان اور اقامت میں محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ انا کی وجہ سے، جو اشہد انا ہے نا، یہ گرامر کی بات ہے، یہ بات لمبی ہو جائے گی، آپ کسی عالم دین سے پوچھ لیجئے گا، یہ انا کی وجہ سے یہاں اعراب کی تبدیلی آئی ہے۔ تو آپ کے لیے اتنا ہی ہے کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اور اقامت کے بارے میں عرض کر دوں، یہ قد قامت الصلاۃ اگر وقف کریں گے، کیونکہ یہ بھی قاعدہ ہے کہ یہ جو گول تا ہوتی ہے، یعنی ہا کے اوپر دو نقطے تو وہ اس کو کہتے ہیں گول تا، تو وہ اگر ایسی تا ہو جو ہا کے اوپر دو نقطے گول ہا کے اوپر ڈال دیے جاتے ہیں تو یہ وقف کی حالت میں خالی آ رہ جاتی ہے۔ تو اگر وقف کریں گے تو وہ تا والے نقطے بھی ختم ہو جائیں گے، اعراب بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اگر وقف نہیں کریں گے تو پھر وہ تا بھی برقرار وہ رہے گی اور اس کے اعراب بھی برقرار رہیں گے۔ مثال کے تو دونوں طرح میں پڑھ دیتا ہوں، اگر وقف کرنا ہے دونوں بار قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اگر وقف نہیں کرنا پہلی جگہ تو پھر پڑھیں گے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو اللہ معاف فرمائے، اور ہم سب کو دین کو سمجھ کے اس پہ عمل کرتے سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔